الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ، اور تحقیق بھیجا ہم نے قوم ثمود کی طرف اخاہم صالحا، انہی کے بھائی جناب صالح علیہ السلام کو. ڈیوٹی ان کی یہ تھی ان اعبدوا اللہ، لوگو تم اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تب وہ 2 جماعتیں بنی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. ایک اہل ایمان، ایک اہل کفر، ایک جناب صالح علیہ السلام کے ماننے والے اور ایک مخالفت کرنے. یہ ہمیشہ رہا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے. قال، جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کیوں تم جلدی ڈیمانڈ کرتے ہو برائی کی نیکی سے، بھلائی سے پہلے. عذاب مانگتے ہو، نیکیاں اور حسنات اور ہدایت کیوں نہیں مانگتے. لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے اللہ سے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. قالوا اطیرنا بک وبمن معک، قوم نے کہا ہم تیرے ساتھ بدشگونی پکڑتے ہیں اور ان کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بے برکتی سمجھ. اس کی وضاحت کریں گے. قال، جناب صالح علیہ السلام نے جواب دیا طائرکم عند اللہ، تمہارا بدشگونی لینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرا کوئی معاملہ نہیں. اس کی بھی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو. وکان فی المدینہ 9 رہط یفسدون فی الارض. مدینے سے آواز کی سمجھ نہیں آ رہی.
بری کرنے. یار صحیح کر دو بھائی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ، مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں، مدینہ کسی شہر کو بولتے ہیں. اس شہر میں 9 رہط، 9 لوگ تھے، 9 لیڈر تھے. یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد بپا کرتے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، گڑبڑی کرتے تھے. اور ان کی فساد کی اللہ تعالیٰ نے بیان مثال کی. قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں. لنبیتنہ وأہلہ، ہم آج رات ضرور حملہ کریں گے جناب صالح پر، وأہلہ، اور اس کے گھر والوں پر. ثم لنقولن لولیہ، پھر ان کے وارثوں سے ہم کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو وہاں اس کے گھر والوں کی ہلاکت کی جگہ ہم موجود ہی نہ تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ دیں. کر گڑبڑ رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، کچھ تو خون کر رہے ہیں، بعد میں بیان دیتے ہیں ہم سچے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا، اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کا توڑ کیا، اس کی چالوں کو ختم کیا، بے اثر بنایا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوا. فانظر، دیکھیے اے رسول علیہ السلام، کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیسے ہوا تھا انجام ان کے مکر کا اور ان کی جو فریب کاری ہیں ان کا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، بے شک ہم نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی تمام قوم کے افراد. فتلک بیوتہم خاویۃ، یہ پس ان کے وہ گھر ہیں جو گرے پڑے ہیں، بما کھنڈرات بنے ہوئے ہیں اس کے سبب جو انہوں نے ظلم کیے. ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس کی تباہی میں ایک نشانی ہے، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ گناہوں سے بچنے والے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرنے والے تھے. حضرات، جناب ہود علیہ السلام اور جناب صالح علیہ السلام کا قصہ عموماً بیان کیا جاتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تشفی کے لیے. اور دوسری بات یہ تھی کہ عرب لوگ ان کو اچھی طرح جانتے تھے. یہ ملک شام کے علاقے میں جانا، یمن کا راستہ، اور اسی طرح یہ تبوک والا جو دوسرے راستے سے جا کر مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف پھر آگے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں مدائن صالح آتا ہے. ان قوموں کی تباہی، ان قوموں کے تذکرے، ان قوموں کی مضبوطیاں اور ان کی خوشحالیوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے. یہ ایسے مضبوط اور ہیوی ویٹ اس دور کے لوگ تھے. لوہا فی البلاد، اللہ فرماتے ہیں ان جیسے ہم نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے. تو ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی ہے. لوگ آتے رہے ہیں، طاقت والے بھی، علم والے بھی، ہنر والے بھی، پیسے والے بھی، اور اپنی اپنی بولیاں بول کے جاتے رہیں. آپ فکر نہ کریں، ہماری مائیت، ہمارا تعاون، ہماری سرپرستی آپ کے ساتھ ہے. ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، منصب رسالت ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. لہذا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ مانتے ہیں تب بھی، نہیں مانتے تب بھی، یہ سارے معاملات میرے علم میں ہیں. بات شروع کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا آج کے سبق میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم کو بولتے ہیں. ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا، یعنی رسول بنا کر بھیجا. اخاہم، انہی کے بھائی جناب صالح علیہ السلام. انہی کے بھائی سے مطلب کیا ہے؟ انہی کی برادری، انہی کی رشتہ داری، وہی بشر، وہ بھی بشر، وہ بھی انسان، وہ بھی انسان، جس نسل کے وہ ہیں انہی کی نسل سے ان کے بھائی ہیں جناب صالح علیہ السلام. رسول اکرم کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ ان کے بھائی ہیں،
یہ آپ کے کزن ہیں، آپ کے چچے ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے عزیز و قرابت داریاں ساریاں، یہ جانتے ہیں اچھی طرح، مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن تعجب کرتے ہیں کہ ہماری برادری، ہمارا یعنی رشتہ دار ہے، ہمارے اندر ہی رہا، پلا، جوان ہوا، ساری باتیں ہیں، یہ نبی کس طرح بن گیا؟ بلکہ انہوں نے تذکر کیے ہیں کہ اگر نبی بننا ہوتا تو ہم میں کتنے خوشحال لوگ موجود ہیں، ان کے پاس وسائل موجود ہیں، ان کے پاس مکان موجود ہیں، ان کے پاس فلانی چیزیں موجود ہیں، گویا ان کے ذہنوں میں تصور یہ تھا نبوت کے لیے، یعنی جس کو نبوت ملے اس کے پاس باغ ہونا چاہیے، زمینیں ہونی چاہیے، سیکورٹی گارڈ ہونے چاہیے، روٹی ٹکڑا بھی نہ کھائے، بکری قسم کی مخلوق ہو، یہ ان کے ابہامات تھے اور یہ ان کے توہمات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مسترد کیا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا قوم ثمود کی طرف، ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو، ظاہر ہے نبی بنے، تشریف لائے، دعوت پیش کی۔ دعوت کا آغاز اس مسئلے سے ہوا، ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو۔ تسی سن دو، خیبر فتح ہوا ہے سن 7 ہجری پہلے مہینے میں، خیبر، یہ صلح حدیبیہ کے جو 6واں سال ہے، اس کے ذوالحجہ اور ذوالقعدہ، یعنی پہلے ذوالقعدہ ختم ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی فتوحات کے لیے رسالت باب نے اعلان کیا، جو لوگ صلح حدیبیہ میں میرے ساتھ تھے وہ بھی خیبر کی فتح کے لیے جائیں۔ خیبر کی فتح کے بعد اور مکہ کی فتح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام دعوتی خط لکھے ہیں۔ سمجھ آؤں نہیں؟ زردہ کو نہیں پکیا، آج زردہ پلاؤ نہیں پکیا، ویسے ہی سننا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام دعوتی خط لکھے اور یہ فرمایا کہ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ اور اس دور کی بڑی حکومتیں کیسر و کسرا تھیں، ہرقل کے نام بھی آپ نے خط لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، ہرقل نے سردار ابو سفیان سے سوال کیے، چونکہ وہ تجارتی سفر میں اس دور میں ان کے ملک میں تھے، بڑے اس نے سوال کیے، خاندان کیسا ہے، اس کا خاندان بادشاہ ہوا ہے اور اس قسم کا کسی بندے نے دعویٰ کیا ہے، ماننے والے کیسے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہے، سچ بولا ہے، یہ ساری باتیں۔ آخر میں اس نے پوچھا، سوال کیا ترجمان نے کہ ماذا یقول لکم، وہ دعوت کیا پیش کرتا ہے، تمہیں کہتا کیا ہے، پریشانی کیا ہے آپ کو؟ تو صحیح بخاری کی پہلی جلد کے اندر یہ سارا متن موجود ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا باغی اس دور میں سردار ابو سفیان، دشمن بھی تھا، کافر بھی تھا، چودھری بھی تھا، رسالت باب کا سسر بھی تھا، ان کی بیٹی ام حبیبہ مسلمان تھی، اسلام لا چکی تھی، یہ بیوہ ہو گئی تھی، پھر ان کا نکاح نبی پاک وہ نجاشی نے کروایا۔ یہ ساری رشتہ داریوں کے باوجود اس بندے نے کہا کہ وہ کہتا یہ ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کی دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ رسالت باب نے بھی یہی فرمایا اور صالح علیہ السلام نے یہی فرمایا اور ہود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، جناب شعیب علیہ السلام نے یہی فرمایا، اور اس سے پہلے آدم ثانی حضرت نوح پیغمبر نے بھی یہی فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم میری اطاعت کرو۔ یہ سارے پیغمبر یہی دعوت پیش کرتے رہے۔ تو فرمایا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جب یہ دعوت آئی تو دو فریق بنے قرآن مجید کے اندر، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان، دو جماعتوں کا ذکر ہے۔ حزب اللہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، حزب الشیطان جو صحابہ کرام کو تبرہ، گالیاں، دشنام بازیاں، بکواس کرنے والے جو لوگ ہیں وہ حزب الشیطان۔ قرآن مجید کے اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ یہاں دو پارٹیاں ہمیشہ رہی ہیں، اچھائی والے اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، نیکی والے، برائی والے، نبیوں کو ساتھ دینے والے، نبیوں کی مخالفت کرنے والے، یہ گروپ رہا ہے ہمیشہ اور رہے گا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ دعوت پیش آئی، دعوت پیش کی تو دو جماعتیں آپس میں لڑ چاڑنے لگیں۔ جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، پھر کہا کر اگر تو سچا ہے آسمان کیوں نہیں گراتا، سچا عذاب کیوں نہیں آتا، زلزلہ کیوں نہیں آتا، تباہی کیوں نہیں پھرتی، قیامت کیوں نہیں آتی،
یہ سارے نبیوں کو لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے اور یہ کہتے رہے اگر تو سچ ہے تو پھر عذاب لگا۔ اب بندے آپس میں اگر لڑائی کریں نبوت کی بات رہنے کہہ رہے ہو جیڑا تو سپ کڈنا ہے کابل کے بخا، جیڑا ساڈے تے سامان گرانا ہے گرا کے بخا، جیڑا ساڈا تو کرنا ہے کر کے بخا۔ لڑائی ویکھو تو صحیح، خاص طور پہ گجران والے پہلواناں دی لڑائی ہوے تو کیا بات ہے، پھر یہ گلاں وچ نہ ہون۔ آکھو نا انا للہ، یہ سب سے پہلے کہتے ہیں جو کرنا ہے کر کے دکھا۔ نبیوں کو یہ کہتے رہے، مذاق کی بات نہیں ہے، توہین امیز لہجے میں کہتے، مسترد کرتے انبیاء کی دعوت کو اور ان کو حقیر سمجھ کر کہتے معاذ اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تم برائی کو کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہو، اس کی کیوں جلدی مارتے ہو، تو ہم نے ادھم مچایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح قبل الحسنہ، بلائیوں اچھائیاں نیکیوں سے پہلے تم عذاب ہی مانگتے ہو، سزا ہی مانگتے ہو، کیوں ایسے کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، شاید اللہ تمہاری حالت پہ رحم کرے، تم رحم کیے جاؤ، ارحم الراحمین، تمہاری حالت پہ رحم فرما دے۔ اور رحم وہی کرتا ہے، بخشش وہی عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کی بات اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، سمجھو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ نے نبی پاس فرمایا جناب میرے ان بندوں سے کہہ دیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں، نا امید نہیں ہونا، میرے عدالت میں آ جاؤ، حاضری کر دو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ذرا انہوں تھاپڑا مار دے رہا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا بندہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان آتا ہے، رسالت امام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے اولاد آدم خطا کار ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کہ بڑی کس سے چھوٹی، کس جہرن سرن۔ فرمایا اچھے گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو اقبال جرم کر کے توبہ کر لیں۔ یہ دعوت دی جا رہی ہو تم استغفار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم رحم کر دیے جاؤ۔ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم بدشگونی لیتے ہیں تیرے ساتھ اور تیرے مطابق، تسی منحوس ہو۔ کہنے لگے جناب جو تو نبوت دا دعویٰ کیتا تے تیرے منن والے تہاڈی وجہ نال تباہیاں، تہاڈی وجہ ہلاکتاں، تہاڈی وجہ نال جویں ہن بندے کہندے نے ساریاں خرابیاں دا سبب مولوی نے، ساریاں لڑائیاں مولویاں نے کروائیاں نے، انہوں نہ دین دا پتہ ہے نہ دنیا دا پتہ ہے، یہ سارے لڑاندے نے پیٹ واسطے۔ یہ الزام ہے ہم پہ بڑا تگڑا۔ اللہ سے یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ علماء کرام کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، فتنہ پروری نہ کریں، حقائق بیان کریں، کتاب و سنت کی دعوت کو پیش کریں، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول اور دین کی طرف دعوت دیں، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ ظاہر ہے جس میں جب اپنی میزش، اپنی انانیت، اپنی من کی بات آئے گی اس میں ساری خرابیاں ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو بدنشگونی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، وبمن معک۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں، رسالت باب سے کوئی شے منحوس نہیں ہوتی، یہ نحوست کا، بیماری کا، فتنے کا، آزمائش کا اگر پیریڈ آتا ہے تو رحمان الرحیم کی طرف سے آتا ہے بذات خود۔ ایتھے بندے نے بلی کو لنگ گئی، گڈی نویں لئی ہے، پیچھے پراندہ بنے ہیں، مکان بنایا ہے، اسے ہانڈی موتی ماری ہے۔ تو میں ایک دفعہ عرض کیتا ہے اگر تسی محسوس نہ کرو 35 لاکھ کی گڈی لے کے پیچھے 2 پرندے بندے نے تو جڑا وچ بیٹھا ہے وہ میرے چھتر لے لو تو گالے پا چھڈو، ایسی گل نہیں، میں مفت دے چھڈنا۔ اگرچہ میں بھی کئی ہزاراں دا جوتا خریدیا ہے تو میں وقف کر دینا، اگرچہ کالی نہیں براؤن ہے تو براؤن کالی منگوا لینے، تو یہ پا کے جو کلیریف صاحب نے تمہیں تحفہ دیتا ہے گالے پا جو تاکہ تہاڈی گڈی دا نقصان نہ پے۔ کیا یہ مصیبت ہے؟ کوئی بلی سے ڈر رہا ہے، کوئی چوہے سے ڈر رہا ہے، کوئی ہانڈیاں مودیاں مار رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موت و حیات کا نظام جس کے پاس ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس نے تو 35 لاکھ کی گاڑی دی ہے تیری حفاظت کرنے سے وہ قاصر ہے۔ ایتھے جڑا کی آندے وہ گجرات والے جڑے چوہے نے، شاہ دولہ شاہ بزرگ جڑے نے بندہ سارا بنا دے نے، جب سر بن لگتا میٹیریل ختم ہو جاتا، وہ آدھے نے چھوٹی سیری بزرگ بنا دے۔ ایک بندہ ایک دن جلال چ آ گیا، صوفی جی سن دے ہو پہ، کہنے لگے جڑے ولی نے نا ولی، یہ تھلے دا سارا نظام ولی چلا دے نے،
میں کہ تدی گٹر بند نے سارے، جن گٹر تے جن نالے سارے بند ہیں۔ میں کہ یہ بزرگاں سپرد کیتا جی خدا دا واسطہ جی انہوں کسی اور کام لاؤ، یہ انہوں کا کام نہیں ہے۔ یہ بزرگ تھلے دا نظام چلاندے نے باقی فلانا نظام چلاندے۔ اللہ نے فرمایا بیدہ ملکوت کل شیء، میرے قبضے میں سارا کچھ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی، قرآن پڑھو نا، اساسی کتاب تعلیمات پڑھو۔ انہوں نے اب ہم تجھے اور تیرے ماننے والوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور جناب نے جناب صالح سے قال طائرکم عند اللہ، تمہاری بدشگونی لینا، تمہارا منحوس سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ میرا قصور ہے نہ میرے متبعین کی کوئی وجہ اور سبب ہے۔ اگر آفت آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، قلق آتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے۔ بل انتم قوم تفتنون، تم ایسی قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ تم کس کی طرف یہ اس بات کو منسوب کرتے ہو یہ دیکھا جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اس شہر میں 9 لوگ رہتے تھے، 9 سردار، 9 افراد وہ تھے اور بھی، لیکن یہ ان بدماشوں کا نام لیا ہے، کن ٹٹوں کا نام لیا ہے، اور برائی کی قیادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نامزد کر کے۔ اس شہر میں 9 رہط، 9 بندوں کی جماعت، 9 افراد پہ مشتمل یہ تھے۔ کرتے کیا تھے؟ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد بپا کرتے، ولا یصلحون، اور کوئی کام اصلاح کا نہ کرتے۔ اب بھی ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے ڈیوٹیاں ذمہ داری لی۔ اگلے دن ہمارا ایک نمازی بندہ سویرے بیچارہ فجر دی نماز پڑھ کے نکلیا، خنجر مار کے اور شوکر خنجر اتنے نہیں بگا پٹ، تو پیسے بھی تھوڑے جو لے کے دینا سکا۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے بندہ، اس کو خنجر مارے جا رہے ہیں، پیسے چھیننے کے لیے۔ لیلا میں خریدے ہے، کوئی کھول کے لے جائے مولوی صاحب تو سامی قربانی کرنے سے میں کر چھڑنے، اور لیلا کسے نے بیان کیا، فیس بک پہ دکھایا، بہت عمدہ بھینس جو لاکھوں روپے کی خریدی گئی، اور اس کا کسی نے حوانہ سارا کاٹ کے ضائع کر دیا، تڑپ تڑپ کے بھینس۔ کسی کی بھینس چودھری کے کھیت میں چلی گئی، اس نے ٹانگیں کاٹ دی۔ اور یار فساد فی الارض کا ترجمہ کیا ہے؟ فساد کا یہی ترجمہ ہے، جانوروں پہ ظلم، کھیتیوں پہ ظلم، انسانوں پہ ظلم، بچیوں قتل کرنا، ہوس کا نشانہ بنانا، لاشیں گٹروں میں پھینکنا، بعد میں کہنا افسوس بڑا ہے سر وہ حج نہیں ہوا۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ کتاب جو نازل فرمائی گئی ہے اس کے اندر قوموں کی بدتمیزیوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قالو، توجہ ذرا کریں، قالو انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، یعنی قسم آپس میں اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا لنبیتنہ واہلہ، آج ہم حملہ کریں گے صالح پر بھی اور اس کے ماننے والے آج کے گھر والوں پر بھی، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے، یعنی شب خونی کریں گے، حملہ کریں گے، تباہ کر دیں گے، اس کو بھی مار ڈالیں گے، گھر والوں کو قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت تو ہم تھے ہی نہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، سچ بول رہے ہیں، سارا کچھ کریں گے۔ سن دے ہو پہ سورہ یوسف پڑھ کر آئے ہو، یوسف سورت کے اندر لکھا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، بھائی یوسف کو قتل کر دو یا قوم میں گرا دو، بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ منصوبہ بندی کے ساتھ فراڈ کرو، منصوبہ بندی کے ساتھ دہشت گردی کر دو، منصوبہ بندی کے ساتھ غلطیاں اور گناہ کرو، اور اس امید پر بعد میں تسبیح، پھر پوچھتے ہیں تسبیح حاجی صاحب تو کو کنے من کے ہیں لی، حاجی بھی کر رہے اس بھی ٹینڈ کرائی، اس بھی ٹینڈ کرائی، آندھے میری تے 500 آندھے میرے کو 600 والی، گن گن کے گسا دیے تسبیح کے دانے، دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، اندر کی دنیا بات کرو۔ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے، ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے شاندہی فرمائی، انہوں نے کہا قسمیں اٹھائیں آپس میں معاہدہ کرتے ہوئے، لنبیتنہ، اس کا معنی ہوتا ہے رات کو حملہ کریں گے، شب خونی کریں گے، مار ڈالیں گے اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو، پھر بعد میں کہہ دیں گے جھوٹی قسمیں، جھوٹی شہادتیں،
یہ ہمارا جتنا نظام ہے عدالت کا چلتا کس پہ؟ شہادتوں پہ، وکیلوں پہ۔ قاتل کے ساتھ بھی وکیل صاحب کھڑے ہیں، مقتول سے وکیل صاحب کھڑے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں سچ کہتا ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں سچ کہتا ہوں۔ جج کو بھی پتہ ہے گڑبڑ کہاں ہے، لیکن سارے روٹی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اللہ جانے کیا ہو، جب اللہ کی عدالت ہوگی پتہ اس نے لگے۔ خون کے قصے جب چھیڑے جائیں گے، خون کے بدلے جب لیے جائیں گے، تو قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کی گئی بچی کو زندہ کر کے پوچھا جائے گا بتا بندی میری تیرا قصور کیا تھا؟ وہ کہے گی میرا اللہ یہی قصور ہے، تجھے مجھے مؤنث پیدا کیا تھا اور انہوں نے میرا مؤنث ہونا برداشت اور قبول نہیں کیا، مجھے زندہ دفن کر دیا۔ پھر کیس تو عدالت میں آ گیا، پھر فیصلہ تو رحمان نے کرنا ہے نا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ کہیں گے، پھر ہم ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے جی ما شہدنا مہلک اہلہ، اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت ہم موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے بھی مکر فریب کیے، ہم نے مکر و فریب کو، یہ اس کو بولتے ہیں مشاکلہ۔ مشاکلہ کی اصطلاح ہے، جو لفظ انہوں نے ان کے لیے بولے وہی اللہ ہم شکل الفاظ اپنے لیے بولے۔ ان کی مکر دجل فریب کاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مکر ہے اس کا توڑ، اس کا جواب، اس کا رد کرنا اور اس کا بے اثر کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب مشرکین عرب نے، یہ نبی پاک سنایا جا رہا ہے نا، جب انہوں نے کیا مکروا ومکر اللہ، انہوں نے بھی مکر کیے، اللہ نے بھی مکر کا جواب دیا۔ مدہ کیا تھا؟ غار کے اندر جناب صدیق اکبر جن پر آج کل بڑی بکواسات کی جا رہی ہے، غار کے اندر نبی پاک کے ساتھ ہیں اور فرماتے ہیں ہم باتیں سن رہے ہیں، قوم کے پاؤں دیکھ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ یار غار کے اندر کو چلو جا کر دیکھیں، اس یہاں نہ آئے ہوں۔ تو سارے لوگ جس نے مشورہ دیا تھا اس کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے تینوں بدوا اس وجہ سے نال لے آندا جی اور بے عقلاں، اسے انہوں نے غار کے اندر داخل ہو کے کیا کرنا تھا؟ تو غار کے اندر دونوں موجود ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ ہے مکروا و مکر اللہ، انہوں نے مکر دجل کیا، اللہ نے ان کے مکر دجل کو فریب کر کے وہ دیکھو چھتر مروا کے سارے واپس کروا دیتے، واپس کروا دیے۔ اور حضرت صدیق فرماتے ہیں ہم ان کے پاؤں دیکھ رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے پھر مکر کیا، کیا مطلب ہے؟ توڑ ایسا کیا سب کچھ۔ تو یہی مسئلہ بیان فرمایا جا رہا ہے، وہم لا، ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ اس کو بے اثر کون کر رہا ہے، ہمارے مکر و دجل کو بے اثر بیکار کون بنا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فانظر، اے نبی محترم آپ دیکھیں، غور فرمائیں، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کے مکر کا انجام کیسے ہوا اور تم پاس کس طرح ہوئے۔ 50 بندوں نے ننگی تلواریں لے کر نبی پاک کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سونے ایک مٹھی پار کے نہ بہہ دو، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، آگے بھی دیواریں پیچھے بھی دیواریں، کوئی شے نظر ہی نہیں آتی، نبی پاک ان کے پاس سے گزر گئے۔ اللہ خیر سے گل دی سمجھ آؤندی بھئی، جا کے سنو، 50 بندے رؤسائے عرب نے منصوبہ بنایا تھا، 100 ان کا انعام رکھا گا جو نبی پاک کو قتل کرے گا، اور انہوں نے منصوبہ اس لیے قتل کر دو، دیت دینی پڑے گی، قصاص نہیں ہوگا۔ 50 بندوں سے کون قصاص لے گا؟ 2 اونٹ آئیں گے، 100 اونٹ دیت دے دیں گے۔ اللہ خیر سے اللہ فرماتے تم نے یہ جھگڑا کیا، یہ مکر کیا، میں نے تمہیں اندھا کر کے، بے اثر کر کے، بے بصیرے کر کے نبی کو حفاظت سے اٹھا کے میں لے گیا۔ یہ ہے مکروا و مکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوتا ہے دیکھیے جناب پھر ان کے مکر کا انجام کیسے ہوا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ حضرات اس میں مفسرین نے کچھ اشارے کیے ہیں جو میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو تھے لوگ، انہوں نے پروگرام بنایا تھا اور پروگرام بنایا کو پھر انہوں نے منصوبہ بنائے، غار میں بیٹھ کر پھر اور منصوبے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں نکلنے میں نے دیا، وہیں میں نے طوفان بھیج کے، زلزلے بھیج کے، چیخیں بھیج کے وہیں ملیا میڈ میں چل ختم کر۔ کون سا کام ہے جو میرا رب نہیں کر سکتا؟ پھر اشارہ کر دیا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، یہ ہیں ان کے گھر، یہ ہیں ان کی بلڈنگیں، خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ گری پڑی ہیں، بیکار بے آباد پڑی ہیں۔ آج بھی جو سارے علاقے بے آباد ہیں، وہاں کوئی بسا نہیں ہے۔ ان کے ظلم
اور ان کا شرک، ان کی انبیاء کی مخالفت۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، علم والے جاننے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، شعور والے لوگ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شعور بدھو جن کو کسی شے کا پتہ نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت صوفی صاحب، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے بعد دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ یہ اسی طرح اولئک کل انعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ فرمایا بل ہم اضل، چوپائی کو پتہ ہے میرے مالک کا گھر دیتا ہے، لیلا بکرا کٹا وچھا جانتے ہو، یہ سارے مال وہی ٹوٹ ڈنگر سارے اپنی اپنی کھرلیاں دان کے کھلو جاندے نے کہ جو کہ مالک پٹھے باندھا۔ اتنے بندے نو ساری دن نہیں پتہ لگا میرا مالک کون ہے، پتہ ہی نہیں کر سکا۔ وہ صوفی رات نو گاؤں ہوں سرگی تیرے ہی کھائیے تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ، وہ چبل وہی نہیں پتہ میرا رزاق کون ہے۔ سنیا جی کدی میں تو سننا ساڈے پنڈ بھی گاؤں ہوں میرا ہی رشتہ دار ہے، چوبی صاحب میرا ہی رشتہ دار ہے، بڑا سر نہ گاؤں تیرے ہی کھائیے تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ۔ تیرے سالتے ماں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی۔ سبحان اللہ کتنا آکھنا تو، اور اللہ کا خوف کرو، نبی کی تو یہ تعلیم ہے۔ آپ فرمائے اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ رحم فرما دیں، اللہ ہدایت دے، اللہ میرے درجے بلند کر دے، اللہ پاک اگر کمی رہ گئی میری کمی بھی پوری کر دے۔ یہ وجبرنی کا ترجمہ ہے، اگر میری طرف سے کوئی سکم رہ گیا نا تو اللہ سکم کو تو پورا کر دے۔ یہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں، یہ بین السجدتین دعا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہم نے اہل ایمان کو نجات دی، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ لوگ گناہوں سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، رحمان و رحیم سے نافرمانیوں سے بچنے والے اور گناہوں سے بھی بچنے والے اور ڈرنے والے لوگ تھے، ہم نے ان کو بچایا۔ اللہ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے، یہ صفتیں اللہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق بخشے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سننے سنانے سمجھنے کی پہلی بنیادی غرض یہ ہونی چاہیے میری قرات میں غلطی نہ رہے، میری ایمانیات میں غلطی نہ رہے، میرے اساسی میری روش سیرت و کردار کے اندر وہ دوغلا پالیسی نہ رہے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے قرآن مجید کو پڑھنے سننے سمجھنے کی، اس سے اللہ مجھے آپ کو مستفید ہونا نصیب فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، اور تحقیق بھیجا ہم نے قوم ثمود کی طرف، اخاہم صالحہ، انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تب وہ دو جماعتوں میں بٹ گئے اور دونوں جماعتیں یختصمون، ایک دو خصم جھگڑے کر رہی ہے۔ قال یا قوم، جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، یہ تھا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لم تستعجلون بالسیئہ، کیوں جلدی مچا رہے ہو برائی کی، قبل الحسنہ، اچھائی اور بھلائی سے پہلے، نقصان مانگتے ہو، طوفان مانگتے ہو، عذاب مانگتے ہو، نجات اور بخشش کیوں نہیں طلب کرتے؟ لولا تستغفرون اللہ، یہاں بھلائی استغفار کو بخشش کو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ قالوا طیرنا بک، انہوں نے کہا ہم بدشگونی لیتے ہیں تیرے ساتھ، یعنی تجھے منحوس سمجھتے ہیں، وَبِمَن مَّعَكَ، اور اس کے ساتھ بھی جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی وہ بھی منحوس ہیں۔ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بدشگونی لینا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تمہارا جو نحوست کا اظہار کرتے ہو یا آزمائش آتی ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو آزمائے جاتے ہو۔ یہ فتنہ، یہ آزمائش، بیماری، دکھ، قلق، نقصان، یہ میری وجہ سے، میرے ماننے والوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رحمان الرحیم کا اپنا ایک پروگرام ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، شہر میں تسع کا معنی 9، راحتیں جماعت، 9 لوگ سردار تھے اور لوگوں کی 9 کی جماعت، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہ کرتے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا تم ایک اللہ کی قسمیں اٹھاؤ، یا انہوں نے قسمیں اٹھائیں، لنبیتنہ واہلہ، ہم ضرور ہلاک کر دیں گے اس کو بھی اور اس کے گھر، یعنی جناب صالح علیہ السلام اور اس کے متبعین یا اہل گھر والوں کو،
ثم لنقولن لولی، پھر اس کے وارثوں سے ہم کہہ دیں گے، ضرور کہیں گے، ما شہدنا، ہم نہیں حاضر تھے، مہلک اہلہ، اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے جگہ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہنے والے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیے، ہیلے کیے، چالیں چلیں، اور ہم نے ان کی چال کو توڑا، جواب دیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں۔ فانظر، دیکھیے رسالت مآب علیہ السلام، کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیسے ہوا انجام ان کے مکر و دجل کا، انا دمرناہم وقومہم، بے شک ہم نے ہلاک و برباد کر دیا ان کو اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ فتلک بیوتہم، پس وہ ہیں ان کے گھر، خاویۃ بما ظلموا، یہ گرے پڑے ہیں، بے آباد ویران پڑے ہیں، بما ظلموا، بعض نے ترجمہ خاویہ کا معنی چھتوں کے اوپر، یعنی چھتوں کے بل، علی طول گرے ہوئے جس طرح ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے جو انہوں نے ظلم کیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس ہلاکت اور تباہی میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں اس قوم کے لیے موجود ہیں جو علم جانتے، شعور رکھتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو گناہوں سے بچتے رہے، اللہ پاک سے ڈرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ